وہ کالا ناگ تیزی سے میرے پیروں کو چھو کر گزر گیا۔ میرے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اس سانپ نے یہ حرکت آج پہلی بار نہیں کی تھی، وہ اکثر میرے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا، اور یہ اچانک کبھی میرے پاؤں کو چھو کر، کبھی کھیت میں جھکا ہونے پر میری کمر پر سوار ہو کر گزر جاتا تھا، کبھی کھیت میں سویا ہوا ہوتا تھا تو میرے سینے پر سے گزر جاتا۔ میں سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس پر نظر پڑنے پر مجھے غصہ بہت آتا تھا۔ میں اسے اس شرارت پر کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تیزی سے فصل میں گم ہو جاتا۔ کھیتوں میں اکثر سانپ نکل آتے ہیں، اکثر اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ انسان کو ڈس لینے پر اس کی فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سانپ کو دیکھتے ہی فوراً مار دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی انسان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ سانپ دوسرے سانپوں سے بالکل مختلف تھا۔ میں اس سانپ کو بچپن سے دیکھ رہا تھا۔ آج تک اس سانپ نے مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا، میں اس وقت بہت کم عمر تھا۔ میں نے نہ سمجھتے ہوئے اس کے پاس سے گزرنے پر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے گلے میں ڈال لیا۔ سانپ نے مجھے اس حرکت پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کھیت میں کام کرتے ابا جان کی نظر جو مجھ پر پڑی، وہ گھبرا کر تیزی سے میری طرف دوڑے۔ ابا جان کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ سانپ نے بھی ابا جان کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے میرے گلے سے اتر کر فصل میں گم ہو گیا۔ ابا جان نے جلدی سے میرے ہاتھوں پاؤں کو چیک کیا کہ کہیں سانپ نے مجھے ڈس نہ لیا ہو۔ اچھی طرح چیک کرنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ شکور بیٹا، کہیں تم کو اس سانپ نے کاٹا تو نہیں ہے نا؟ تم نے خود اسے پکڑ کر اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ ہاں، یہ مجھے پسند آ گیا تھا، اس لیے میں اسے پکڑ کر کھیل رہا تھا۔ میں نے بتایا، بیٹا یہ مرغی کا چوزا نہیں جو تم اس سے کھیلنے کو پکڑ لیا، یہ سانپ ہے، انسانوں کو ڈس لیتا ہے جس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آئندہ سانپوں سے دور رہنا، ابا جان نے نصیحت کی۔ ٹھیک ہے ابا، میں سانپ کو نہیں پکڑوں گا، میں نے کہا۔ اس دن سے میں نے واقعی پھر کبھی سانپ کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سانپ اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے پاس بیٹھنے پر میں خوف زدہ ہو کر ابا جان کو آواز دیتا۔ ابا جان جیسے ہی میرے قریب آتے، سانپ تیزی سے بھاگ جاتا۔ میں اب نوعمری کے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد میں ابا جان کا ہاتھ بٹانے کھیتوں میں آ جاتا تھا۔ کھیت میں کام کرنے سے مجھے مختلف فصلیں اگانے کے بارے میں معلومات مل رہی تھی۔ مجھے بھی کھیت میں کام کرنا اچھا لگتا تھا، اسی لیے میں ابا جان کا کھیت میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ بچپن سے ابھی تک اس کالے ناگ نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے شرارت کرنے پر میں خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں دوسرا سانپ میری بے خبری کا فائدہ اٹھا کر ڈس نہ لے۔ آج میں بہت غصے میں تھا۔ میرا رحیم پرچون والے سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں کچھ سامان لینے اس کے پاس گیا تھا، لیکن اس نے سامان دینے سے انکار کر دیا اور کہا، پیسے لاؤ، تمہارے والد کی طرف بہت ادھار چڑھ گیا ہے۔ رحیم بھائی، کیسی غیروں والی بات کر رہے ہو؟ ابھی فصل اتری ہے، فصل کے پیسے ابھی آئے نہیں ہیں۔ جیسے ہی رقم آئی ابا تمہارا 1-1 روپیہ ادا کر دیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بھی کسی کو پیسے دینے ہوتے ہیں، جبھی دکان کے لیے سامان ملتا ہے۔ سامان چاہیے تو پیسے لے کر آؤ، ورنہ چلتے پھرتے نظر آؤ، رحیم نے کہا۔ اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آیا اور میں سامان لیے بغیر ہی کھیتوں میں چلا آیا۔ کالے ناگ کی شرارت پر مجھے کبھی اتنا غصہ نہ آیا تھا جتنا آج غصہ آیا تھا۔ میں نے غصے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر کالا ناگ بیٹھا نظر آیا۔ اس کے منہ کا رخ دوسری طرف تھا۔ میرے نزدیک پھاوڑا رکھا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لپک کر پھاوڑے سے سانپ پر حملہ کر دیا۔ چند منٹوں میں اس کالے ناگ کے کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ کالے ناگ کے مار دینے پر مجھے بہت افسوس بھی ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ ایسی شرارت یہ روز ہی کرتا تھا۔ مجھے کبھی اس پر اتنا غصہ نہ آیا تھا جس قدر شدید غصہ آج آیا تھا۔ یہ رحیم پرچون والے سے تلخ کلامی کا نتیجہ تھا۔ اس کا غصہ میں نے کالے ناگ پر اتارا۔ میرے افسوس کرنے سے وہ کالا ناگ دوبارہ سے زندہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک گڑھا کھود کر کالے ناگ کے جسم کے ٹکڑے اس میں ڈال کر مٹی ڈال کر گھڑے کا منہ بند کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اس قدم سے میری بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ میں اسکول سے چھٹی ہونے پر گھر آ رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے منہ پر پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال بھی تھا۔ جن بچوں کو پیسے کم ملتے تھے ان کی شام میں خوب پٹائی ہوتی تھی۔ انہیں کام چور اور ہڈ حرام جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ ایک دن پولیس نے چھاپا مار کر تمام مانگنے والے بچوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا
اور ان بچوں سے پوچھ گچھ کی جانے لگی وہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کس کے حکم پر سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں۔ سب نے صاف صاف بتایا کہ وہ خود بھیک مانگنا نہیں چاہتے بلکہ پیشہ ور گداگروں سے تعلق رکھنے والے استاد جگا کے کہنے پر بھیک مانگتے ہیں۔ استاد جگا کے ٹھکانے پر چھاپا مارا گیا۔ استاد جگا اور اس کے ساتھیوں کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی، اس لیے وہ ٹھکانہ چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ چھپ گئے تھے۔ بچوں سے معلومات لی گئی کہ کہاں کہاں سے لائے گئے تھے۔ ان کی معلومات پر انہیں ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ مجھے بھی میرے گاؤں واپس لایا گیا۔ جن بچوں کو پیسے کم ملتے تھے ان کی شام میں خوب پٹائی ہوتی تھی، انہیں کام چور اور ہڈ حرام جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ ایک دن پولیس نے چھاپا مار کر تمام مانگنے والے بچوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا اور ان بچوں سے پوچھ گچھ کی جانے لگی وہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کس کے حکم پر سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں۔ سب نے صاف صاف بتایا کہ وہ خود بھیک مانگنا نہیں چاہتے بلکہ پیشہ ور گداگروں سے تعلق رکھنے والے استاد جگا کے کہنے پر بھیک مانگتے ہیں۔ استاد جگا کے ٹھکانے پر چھاپا مارا گیا۔ استاد جگا اور اس کے ساتھیوں کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی، اس لیے وہ ٹھکانہ چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ چھپ گئے تھے۔ بچوں سے معلومات لی گئی کہ کہاں کہاں سے لائے گئے تھے۔ ان کی معلومات پر انہیں ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ مجھے بھی میرے گاؤں واپس لایا گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میرے گاؤں سے جانے کے بعد 2 ماہ بعد میرے والد اور والدہ کو کسی سانپ نے سوتے میں کاٹ لیا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے والدین کے انتقال کا سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن میرے دکھ اور افسوس کرنے سے وہ واپس نہیں آ سکتے تھے۔ میں گاؤں سے غائب ہو کر واپس گاؤں میں آ گیا تھا۔ ایک سانپ کو مارنے کی بہت بڑی سزا ملی تھی۔ گاؤں میں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ گاؤں سے پورے 3 سال غائب رہا ہوں۔ ان 3 سالوں میں ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا تھا۔ ایک ٹانگ ضائع ہو چکی تھی، کھیتی باڑی کے لیے زمین خراب ہو چکی تھی، زمین کو نئے سرے سے محنت کر کے قابل کاشت بنانا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، میرے حوصلہ ہارنے پر سب کچھ ختم ہو جاتا۔ زمین پر خوب محنت کی، تب کہیں جا کر وہ قابل کاشت ہوئی۔ گاؤں میں رشتہ داروں کی مدد سے فصل اگائی اور فصل بہت شاندار تیار ہوئی۔ رشتہ داروں سے لیے گئے قرض کی ادائیگی کے باوجود میرے پاس معقول رقم بچ گئی۔ گاؤں میں آئے ہوئے مجھے اب کئی سال بیت چکے تھے، لیکن اس جیسا سانپ مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا جس کو میں بچپن سے دیکھتا آیا تھا، اور وہ میرے ہاتھوں سے ہلاک ہو گیا تھا۔ کھیت میں اب بھی اکثر سانپ نظر آتے، لیکن اس جیسا سانپ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ کوئی بھی سانپ نظر آ جائے تو اب میں کسی سانپ کو کچھ نہیں کہتا۔ کیا پتا کسی بھی سانپ میں اللہ کی کوئی اور مخلوق ہو، میرے اسے مار دینے پر پھر سے کچھ نہ ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ جس سانپ کو میں نے مارا تھا وہ سانپ نہیں، کوئی اور ہی مخلوق تھی، کہ جس کو مارنے کی یہ سزا ملی کہ گھر سے بے گھر ہو۔ ایک ٹانگ ضائع ہوئی اور ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔